إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواہ النسائی۔ تمام طرح کی تعریفیں، بڑائیاں و بزرگیاں، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو ہم تک بحسن خوبی پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے اپنے پچھلے خطبے میں رمضان کے استقبال کے تعلق سے چند ذمہ داریاں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ رمضان سے پہلے ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، ہم کس طرح سے رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ ان میں سے پہلی بات آئی تھی کہ پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو سب سے پہلے اس کی قضا ہم کر لیں۔ دوسری بات تھی کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں، اور تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں کہ جو بھی عبادت ہم کر رہے ہیں یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
اور چوتھی ذمہ داری جو ہم نے بتلائی تھی وہ ہے دل کی صفائی، کہ جس طرح سے ہم مہمانوں کے آنے سے اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں جھاڑو لگا کر کے کہ کوئی گرد و غبار باقی نہ رہے، اسی طرح سے ہم اپنے دلوں پر، جو ہمارے دلوں پر بغض، عناد، کینہ، حسد اور دشمنی کی گرد چڑھی ہوئی ہے، اس گرد پر ہمیں جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر جھاڑو لگا لیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار ہو جاؤ، بے شک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا درست رہتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء درست رہتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف اذا فسد الجسد کلہ، لیکن جب وہ ٹکڑا جب خراب ہو جاتا ہے تو جسم کا تمام حصہ کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار وہ دل ہے، انسان کے جسم کے اندر وہ دل ہے، اگر دل صحیح سلامت ہے تو جسم کے تمام اعضاء صحیح سلامت ہیں، اور اگر یہ دل خراب ہو جائے، دل کا دورہ پڑ جائے تو پورا جسم کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اس دل کی صفائی کر لو، اپنے بھائی سے جو دشمنی ہے اس دشمنی کو دور کر لو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کر لو۔ اگر دشمنی ہے، اگر بغض ہے، حسد ہے، تو ہم پورے رمضان عبادت کرتے رہیں، راتوں دن عبادت کرتے رہیں، یہ عبادتیں ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ عبادتیں ہماری چہروں پر مار دے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے اخلاص پیدا کرو، دل کو صاف کرو، صاف دل ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے یکسو ہو کر کے اس کو پکارو، اس کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین تب جا کر کے ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ اور چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے تمام گناہوں پر تائب ہوں، تمام گناہوں پر تائب ہوں۔ اللہ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، بندہ گناہوں پر گناہ کیے جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہ رحیم و کریم ہے، اس پہ پردہ ڈالتے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے یعنی میرے بندوں تک یہ خبر پہنچا دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا، وہ گناہوں میں ڈوب گئے، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبا لیا، اللہ رب العالمین ابھی بھی انہیں موقع دے رہا ہے اور کہتا ہے اپنے نبی پاک کے ذریعے سے کہ اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توبہ تو کرو اس سے، اس کے آگے سر تو جھکاؤ، اس کے آگے تم سجدے تو کرو، پکارو تو صحیح، وہ رب کائنات بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا رفیق ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا رحیم ہے کہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بندہ اس ہٹ دھرمی پہ اتر آیا ہے، اتنی سخت دلی پر اتر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے آگے سجدے نہیں کرتا۔ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندائیں بلند کرتا ہے، لیکن آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، کوئی اللہ کی اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
کیا یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری محرومی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قریب نہیں آ پا رہے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ اللہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے ہمیں۔ اللہ توفیق اسی بندے کو دیتا ہے جو اللہ سے توفیق کی طلبگار ہوتا ہے، اسی کو توفیق دیتا ہے۔ اور ساتویں ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے جسم کی صفائی کر لیں، یعنی اپنے بغل کے بال، زیر ناف کے بال، ان کو سب کو ہم صاف کر لیں، اور خوش دلی کے ساتھ ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ ہمارے پیشانی پہ بل نہیں آنا چاہیے، ہمیں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اور بہت ہی والہانہ انداز میں اور خوش دلی کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے ہمیں ایک چارٹ تیار کرنا چاہیے، ایک رجسٹر بنانا چاہیے کہ یہ نیکیاں ہمیں کرنی ہے، ان اوقات میں کرنی ہے، قرآن مجید کی اتنی تلاوت فلاں وقت میں ہمیں کرنی ہے۔ ایک چارٹ تیار کیجئے اور اس کے حساب سے آپ اس پر عمل کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرما دے گا جب یہ نیت ہم کر لیں گے تب۔ تو یہ شرائط ہیں، یہ ذمہ داری ہیں، رمضان سے پہلے ان پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اس کے بعد ہم خوش دلی کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں۔ رمضان المبارک میں 5 اہم عبادتیں ہیں۔ پہلی عبادت ہمیں روزہ رکھنا ہے، دوسری عبادت نماز تراویح یعنی قیام اللیل ادا کرنا ہے، تیسری عبادت آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا ہے، اور چوتھی عبادت ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور 5ویں عبادت زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ یہ ٹوٹل رمضان کی عبادتیں ہیں۔ اب رمضان کی جو خاص عبادت ہے، جو بہت مشہور ہے، وہ ہے قیام اللیل، نماز تراویح کے تعلق سے۔ نماز تراویح اگر ہم دیکھیں تو بڑے جذبے کے ساتھ پہلا عشرہ لوگ تراویح میں مسجد بھر جاتی ہے، جگہ نہیں ملتی ہے، لیکن آہستہ 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 ان کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آخری عشرہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس آخری عشرے میں مسجدیں جو ہے خالی ہو جاتی ہیں۔ آخری عشرہ کس کی نظر ہو جاتا ہے؟ بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے، بھیڑ جمع ہو جاتی ہے بازاروں میں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ اہم عشرہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے جو ہے رزق کو اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اب نماز تراویح میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے اندر بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، ہم نے اس کو اختلاف کا جو ہے ایک اڈا بنا دیا۔ نماز تراویح میرے بھائیوں، اگر آپ اسے سنت سمجھ کر کے پڑھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے 8 رکعت تراویح مع وتر 11 رکعت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر نفل سمجھ کر کے ہم پڑھتے ہیں تو نفل سمجھ کر کے ہم چاہے جتنی پڑھیں، 20 پڑھیں، 30 پڑھیں، 36 پڑھیں، صحابہ کرام سے 36 رکعتیں بھی ثابت ہیں، 40 رکعتیں پڑھیں، نفل نماز پر کوئی قید نہیں ہے۔ میں 3 دلائل، کیونکہ وقت بہت کم ہے، 3-4 دلیلیں میں پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی دلیل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت فرماتے ہیں کہ انہو سأل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیف کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں
کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی رکعتیں قیام اللیل پڑھا کرتے تھے؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان، رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جو نماز تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہی نماز تہجد رمضان میں نماز تراویح کہلاتی ہے۔ یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے کئی نام ہیں، اسے تہجد بھی کہا جاتا ہے، اسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اسے وطر بھی کہا جاتا ہے، اسے تراویح بھی کہا جاتا ہے، ٹوٹل یہ ایک ہی نماز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کو کن کن محدثین نے روایت کی ہے؟ بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے۔ بخاری کی روایت 1147 نمبر اور 2013 نمبر، یہ بخاری کی روایتیں ہیں، اور مسلم کی روایت ہے 738 نمبر، ترمذی کی روایت ہے 439 نمبر۔ یہ ثابت کرتی ہے یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسری دلیل ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے ہیں، یہ بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کہتے ہیں ہم سب کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہم کو نماز پڑھائی، اور کتنی رکعت پڑھائی؟ 11 رکعتیں پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آپ 23 کو آئے اور 24 کو آپ نہ آئے، پھر 25ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور کتنے دیر تک پڑھائی؟ دیکھیے 3 اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن نماز پڑھائی نا، 3 اوقات میں پڑھائی۔ پہلے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی وہ عشاء کے بعد سے لے کے ثلث لیل تک، تیسرے رات یعنی تیسرے حصہ تک۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے دن نماز آپ نے پڑھائی تو ثلث سے لے کے نصف رات تک، اور جو تیسرے دن آپ نے نماز پڑھائی وہ نصف رات سے لے کر کے سحر کے وقت ہے، طلوع فجر کے قریب تک۔ راویہ حدیث فرماتے ہیں مجھ کو خدشہ ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ فجر طلوع ہو جائے اور میری سحری رہ جائے، یعنی آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ سے پتہ یہ چلا کہ یہ نماز تراویح وہی نماز تہجد ہے جسے رات کے کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت ان 3 دنوں میں پڑھائی تھی؟ 11 رکعت، اس سے زیادہ مع وتر، اس سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھائی۔ تیسری دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، ابن حبان نے اسے روایت کی ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل فرمائی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وعن جابر جاء ابی بن کعب فی رمضان فقال یا رسول اللہ کان منی لیلۃ شیء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک یا ابی قال نسوۃ داری قلنا انا لا نقرأ القرآن فنصلی خلفک بصلاتک۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج رات مجھ سے ایک چیز ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی کیا ہو گیا تمہیں، کون سی چیز تمہیں درپیش ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کی عورتوں نے مجھ سے کہا ہے، کیا کہا؟ نسوۃ داری، میرے گھر کی عورتوں نے کہا قلنا انا لا نقرأ القرآن، کہ میں قرآن کی لمبی تلاوت نہیں کر پاتی ہوں، فنصلی، تو ہم چاہتے ہیں کہ خلفک بصلاتک، کہ ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں، یعنی نماز تراویح۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فصلیت بہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے ان کو نماز پڑھائی۔ کتنی رکعت؟ 8 رکعات والوتر، ہم نے انہیں 8 رکعت پڑھائی اور وتر پڑھائی۔
فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابی ابن کعب کے اس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، شبہ الرضا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا مندی ظاہر کی۔ حضرت ابی ابن کعب کو ٹوکا نہیں کہ تم نے 8 کیوں کو پڑھائی، 20 پڑھانا چاہیے تھا، نہیں، آپ نے نہ ان کو ٹوکا بلکہ آپ نے اس پر رضا مندی ظاہر کی۔ اور تیسری روایت جو مشہور کی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اس کی دلیل آپ مجھ سے لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حکم دیا تھا وہ کتنی رکعتوں کا حکم دیا تھا۔ وعن سائب بن یزید رضی اللہ عنہ انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی ابن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعتا۔ عن سائب بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، امر عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کس کو حکم دیا؟ ابی ابن کعب و تمیم الداری، ابی ابن کعب اور تمیم الداری کو کیا حکم دیا؟ ان یقوم للناس ب11 رکعتا، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت مع الوتر کے پڑھائیں۔ کتنی رکعت؟ 11 رکعت۔ اسے موطا امام مالک نے نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح سے امام بیہقی نے معرفت السنن والآثار میں اسی روایت کو لاتے ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے، کہتے ہیں وقال الشافعی اخبرنا مالک عن محمد بن یوسف عن سائب بن یزید قال امر عمر بن الخطاب و ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس 11 رکعتا، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے خبر دیا مالک نے، محمد بن یوسف نے، اور ان سے سائب بن یزید نے، کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کس کو؟ ابی بن کعب کو اور تمیم الداری کو، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت مع الوتر پڑھائیں۔ یہ تیسری دلیل۔ اس طرح سے بے شمار دلیلیں ہیں، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جو چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا، وہ حدیث یہ ہے عن رومان بن یزید كنا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 رکعت۔ رومان بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے، ایک طرف روایت ہے کہ ہم عمر بن خطاب کے زمانے میں 20 پڑھا کرتے تھے، اور ایک طرف حضرت عمر کا حکم موجود ہے کہ حضرت عمر نے حکم دیا تھا ابی بن کعب کو اور تمیم الداری کو۔ یہاں جن کو حکم دیا گیا ان کا بھی نام موجود ہے۔ کہاں حکم دیا گیا؟ مسجد نبوی میں۔ اور یہ کیوں حکم دیا گیا؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز پڑھائی اور دیکھا کہ لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ مسجد نبوی میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگوں کے چاہت اور لوگوں کی جو ہے تڑپ اتنی بڑھ گئی ہے اس نماز کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت او کرہت ان یکتب علیکم الوتر فتعجزوا عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ موجودگی مجھ سے مخفی نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ تم موجود ہو، لیکن مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ تمہاری چاہت، تمہاری یہ رغبت اس نماز کے حوالے سے تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس سے عاجز رہو۔
اس سے عاجز رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جس کو چاہیے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لے، تنہا پڑھ لے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، میرے ساتھ نماز نہ پڑھے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر فرض کر دی جائے۔ اسی نماز کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی میں دیکھا کہ ایک ٹولی یہاں نماز پڑھ رہی، ایک ٹولی اس طرف، ایک ٹولی اس طرف، کئی قرہ وہاں پڑھ رہے ہیں اور سب کی آوازیں ٹکرا رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے کاش کیوں نہ ہم انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہے، اب یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اب یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک امام کے پیچھے ان سب کو جمع کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کرایا اس نماز کو۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، طنز اس پر نہیں ہے کہ آپ 20 کیوں پڑھتے ہیں، طنز یہ ہے کہ ہمیں لڑائی اور جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ 11 پڑھیے، آپ نفل سمجھ کے پڑھتے ہیں آپ 20 پڑھیے۔ اور اعتراض کس بات پر ہے؟ اعتراض اس بات پر ہے کہ جو آج ہمارے قرہ بلٹ ٹرین کی طرح ہائی اسپیڈ تلاوتیں کر رہے ہیں، اس پر ہم سب ذمہ دار ہیں، اس پر ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اپنے حفاظ کو روکتے نہیں ہیں تو ہم سب اس گناہ کے ذمہ دار ہیں۔ بلٹ ٹرین کی طرح قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج قرآن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، آج قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ایک سانس میں اتنی تیزی کے ساتھ لوگ تلاوتیں کرتے ہیں کہ سننے والا کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا سوائے یعلمون اور تعلمون کے، وہ بھی نہ سمجھ پاتا۔ اگر وہ آیت کا اختتام نہ ہوتا تو بھی وہ نہ سمجھ پاتا، کیونکہ اس پر آیت ختم ہوتی ہے یعلمون تعلمون، تو وہ سمجھ پاتا ہے کہ ہاں یعلمون تعلمون پر آ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ مذاق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ یہی قرآن کل قیامت کے دن اپنے حق کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا اللہ رب العالمین سے کہ اے رب العالمین، اس نے اپنی نیند کو حرام کیا، مجھے پڑھا کرتا تھا، اے رب العالمین تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے شفاعت کو قبول فرما کر کے اور اس آدمی کو، اس قاری کو، اس پڑھنے والے کو بخش دے گا۔ لیکن وہی قرآن مجید اگر اس کو بے حرمتی کے ساتھ، اس کو ناحق طریقے سے پڑھا گیا، اس کے زیر اور زبر، مد اور ادغام اور غنہ کا جو خیال نہیں کیا گیا، یہی قرآن مجید بد دعائیں بھی کرے گا کہ رب العالمین اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، اس نے میرے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، رب العالمین تو اس کو شفاعت، میری شفاعت اس کے حق میں قبول نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز تراویح 3 دن میں ختم ہو جائے، قرآن مجید کام ختم، 15 دن میں ختم۔ یہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس نماز تراویح کی اہمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی اہمیت کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو پورے رمضان پڑھنے کی ہے۔ اگر ہم صدق دل سے اللہ کے لیے اگر نماز پڑھتے ہیں تو بندے کو پورے رمضان نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ اور اگر وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے تو میرے بھائیوں 10 دن پڑھ لو، یا 3 دن میں کلام پاک مکمل کر لو، یا ایک ہی دن میں مکمل کر لو، یہ تمہارے حوالے۔ اس پر اللہ ثواب دینے والا نہیں ہے۔ سن لو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے تلاوت کرنے والوں کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے قرآ، یہ نذرانے جو آپ دے رہے ہو، یا آپ ذمہ دار ہو کہ آپ 40,000 50,000 30,000 1 لاکھ کا نذرانہ پیش کر رہے ہو تاکہ یہ قاری 1 دن میں قرآن کو ختم کر دے، 5 دن میں قرآن کو ختم کر دے، 30 دن میں 10 دن میں قرآن کو ختم کر دے۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ یہ مذاق ہے، اس کا خیال رکھیے۔ اور آپ اپنے مسجدوں میں ایسے حافظ نہ رکھیے جو پیٹ کا پجاری ہو، ایسے حافظ کو رکھیے جس کے اندر للہیت ہو، جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر پرہیزگاری ہو، جو اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتا ہو۔ ایسے قاری کو آپ اپنے یہاں امام بنائیے، اور ایسے امام کو ٹھکرا دیجئے جو پیسوں کے لیے کام کرتا ہو، کیونکہ اس پہ ذمہ داری ہماری ہے
میری ان تمام باتوں کو اے کاش کہ تمام ائمہ تک ہماری یہ بات پہنچ جاتی اور اللہ رب العالمین سب کو اس کی اصلاح فرما دیتا، کیونکہ یہ قرآن جس حق کے لیے آیا ہے اسی حق کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ نہ پڑھی گئی تو یقین جانیے ہمیں خسارہ ملنے والا ہے۔ تو نماز تراویح انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں عمار بن یاسر میں 8 رکعت تراویح ہوگی، مع الوتر 11 رکعت، اور انشاءاللہ 1.25 پارے کی تلاوت ہوگی، 1.25 پارے کی تلاوت ہوگی۔ آپ حرمین شریفین کا مثال دیتے ہیں کہ وہاں 20 رکعت ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا کہ حرمین شریفین میں تلاوت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا کہ تلاوت وہاں تجوید کے ساتھ ٹھہر کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے؟ آپ نے اس پہ نظر نہیں دوڑایا، آپ نے اس پہ نظر دوڑا لیا کہ وہاں 20 پڑھتی ہے، 20 پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کڑوا سچ ہے، یہ کڑوا سچ ہے، اس کو اپناؤ اگر واقعی اللہ کے لیے عبادت کرتے ہو، ورنہ دنیا کے لیے کرتے ہو تو کچھ بھی کرو، اس پر کوئی نکیل نہیں ہے، اس پہ جواب دینا ہوگا قیامت کے دن اللہ کے سامنے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں کامل ایمان والا بنائے، کامل مسلمان بنائے، مسلم اسلام والا بنائے۔ رب العالمین ہمیں ہماری نمازوں میں تقوی پیدا کر دے، رب العالمین ہماری نمازوں میں خشیت الہی پیدا کر دے، رب العالمین ہماری نمازوں میں اخلاص پیدا کر دے، رب العالمین ہم جو بھی عمل کریں ان میں ہے رب العالمین تو اخلاص پیدا کر دے، اور رب العالمین ہم یہ عبادتیں تمام کی تمام عبادتیں رب العالمین ہم تیرے لیے ہی کرتے ہیں، رب العالمین تجھ سے ہی ہم مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، کسی سے ہم نہیں مانگتے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، رب العالمین تو ہی سب کچھ ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بھائی نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، ان کی ساس بیمار ہیں، ان کے کینسر کا آپریشن کل ہونے والا ہے، لہٰذا آپ تمامی حضرات لوگ ان کی ساس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کا آپریشن کامیاب کرے اور انہیں جلد سے جلد صحت مند بنائے۔ وأقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ أقم الصلاة۔